بعض اوقات جن بلند مقامات پہ آپ کے اچھے اعمال بھی آپ کو نہیں لے جا پاتے، وہاں تک آپ کو آپ کا صبر لے جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ آپ کو آزمائش دیتا ہے، صبر کرنے کا موقع دیتا ہے، آپ کو کوئی بہت بلند مقام عطا کرنے کے لیے، آپ کو کسی بہت عمدہ اجر سے نوازنے کے لیے، اور اچھے دن آئیں گے اور آپ کے ساتھ خیر کے معاملات ہوں گے۔ جس آزمائش سے آپ ابھی گزر رہے ہیں، اس کا بہت جلد اختتام آئے گا، اور وہ اختتام آپ کو آپ کے صبر اور توکل کا بہت بڑا صلہ دے کر جائے گا۔ آپ کے ایک ایک آنسو کا آپ کو اجر دیا جائے گا، آپ کی ایک ایک دعا قبول ہو کر واپس آئے گی۔ اللہ آپ کے صبر کو، آپ کے توکل کو، آپ کی کوشش کو آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کی مدد آپ تک پہنچے گی، ضرور پہنچے گی، آپ کو بے بہا عطا کیا جائے گا۔ آپ کے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ قادر ہے، اور اس کی قدرتوں پر یقین رکھنا آپ کو اس کی قدرتوں کے حیرت انگیز مناظر دکھائے گا۔ آپ نے یقین رکھنا ہے تو آپ محروم نہیں رکھے جائیں گے، اور اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ بلند گمان رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کائنات کے سبھی خزانے اس کے اختیار میں ہیں، وہ آپ کی ناممکن ترین دعاؤں کو آپ کی حقیقت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے، خود کی طرف دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرتیں دیکھ کر مانگے۔ یہ نہ سوچے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ آپ کا رب کیا کر سکتا ہے، اور آپ کا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا رب کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا مانگ چکے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اپنے مالک رب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ آپ کا معاملہ اب کائنات کے سب سے بہترین ہاتھوں میں ہے۔ اپنے دل کو یہ بتا کر آرام کرنے دیجیے کہ جو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس معاملے پر پریشان نہیں ہوتے، اور جس رب نے آپ کا نصیب بنایا ہے وہ ہر غلطی سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی بھول سے پاک ہے، وہ آپ کے مقدر کی چیز کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے جو مقرر کر رکھا ہے وہ آپ تک ہر صورت میں پہنچ کر رہے گا، چاہے آپ جس بھی حالت میں ہو، چاہے آپ اس سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے آپ سمندر کے اندر ہو یا چاہے آپ کسی غار کی گہرائیوں میں ہو، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہے تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سبھی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل دے کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی، اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں کبھی کبھار اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب اللہ آپ کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس چیز کے لیے آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں جگہ بناتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو پہلے ایسے ترتیب دیتا ہے کہ جو چیز اس نے آپ کو عطا کرنی ہے، آپ کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے، تاکہ وہ چیز آپ کو فائدہ دے۔ سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ کے معاملے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ تب تک کے لیے یہ سوچ کر سکون میں آ جائے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے معاملات کی اور آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر آپ کے معاملات کی دیکھ بھال اور کوئی نہیں کر سکتا، خود آپ بھی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ بھی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے،
کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائے، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو تمہیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینے میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ تم صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سیسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جل دے گا۔ تم ہمت مت ہارو، تم دعا مانگتے رہو تب تک جب تک کوئی جواب نہیں مل جاتا۔ وہ جب تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یہ یقین رکھو کہ آزمائش بھی اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے اور تم اللہ کو مناتے تھے۔ اور ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے، اور خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا میں مثال ہوتی ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی ہے، اب صرف تمہارے مانگنے پر آ کر رکی ہوئی ہے۔